بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے سردار فاروق اشرف، صدر جموں کشمیر ضلع سلطنتی اور صدر ہیں سوشل ویلفیئر ایسوسی ایشن کے قلعہ نہریہ۔ بہت شکریہ سر، آپ نے قیمتی ٹائم مجھے دیا۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 3 ستمبر کا وہ عجیب و غریب دن تھا ہمارے لیے، جب ایک شریف آدمی کو قتل کیا گیا۔ یہ واقعہ گاؤں مجموعہ تحصیل تراڑکھر میں پیش آیا۔ اس کے بعد کل رد عمل کے طور کے اوپر جو لوگوں نے لیا، اس کے اوپر گرفتاریاں ہوئی۔ تو سر، یہ جو ہمارے درمیان عدم برداشت ہے اور یہ جو کلچر ڈیولپ ہوا، جو فیملی نے جو مقتولین کی ورثاء تھے، اس سے جو انہوں نے آج تک صبر کی، اس سے پہلے کسی بھی جگہ پہ مثال نہیں ملتی ہے کہ ایک شخص کا بیٹا قتل ہے اور پوری فیملی اور اتنی کمیٹڈ فیملی اور ویل ایڈجسٹڈ سارے سب ان کے پاس پیسہ ہر چیز موجود تھی، لیکن انہوں نے اف تک نہیں کیا اور معاملے کو جو ہے وہ قانون کے اوپر چھوڑ دیا۔ اور اس کے اوپر آپ سب نے بھی رد عمل دیا۔ آپ ہمیشہ سے کسی بھی چیز کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہیں، جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو قلعہ کے مقام کے اوپر آپ سب کچھ کرتے ہیں۔ تو اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جو قتل ہوا ہے کل، اس کے بعد جو ہے نا وہ ابھی تک سنا ہے کوئی 2 جو ہے گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں، تو آپ مقتولین کے لیے اور جو قاتل ہیں ابھی، کیونکہ یہ اس اسٹیج کے اوپر ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ معاملات جو ابھی ان کا زمینی تنازع تھا، کوئی 35-40 سال بتا رہا ہے، کوئی 30 سال بتا رہا ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی نکال صاحب۔ اصل میں جو ہے وہ یہ جو قتل کا واقعہ ہے، انتہائی افسوسناک اور دردناک واقعہ ہے۔ اور سچی بات ہے، جب اس محمد نوید کے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں، ایک 2 ماہ کی بیٹی ہے، جو میرے خیال میں 2 میں ایک بچہ پڑھتا ہے، کلاس 6 میں پڑھتا ہے، اور ان کی جو نوید مرحوم ہے، ان کی وائف بھی جو کینسر کی میرے خیال میں مریض ہے۔ اب ایسا دل خراش واقعہ ہے کہ بیان کرتے ہوئے بھی سچی بات ہے، زبان جو ہے وہ کانپتی ہے۔ معاشرے میں اصل میں آپ نے پوچھا عدم برداشت کی بات ہے۔ ہمارا ایک یہ جو شروع سے میرا یہ رہا ہے کہ وہ جہاں بھی کہیں ظلم ہوا، کسی بچی کے ساتھ ہوا یا کہیں جو ہے وہ کوئی سلسلہ ہوا، ہم اس حوالے سے آواز بلند کرتے ہیں کہ ہم بحیثیت مسلمان، ہمیں دل سے یہ کہنا چاہیے کہ جب ہم مسلمان ہیں تو ہمیں ہر واقعے کی مذمت کرنی چاہیے اور دل سے مذمت کرنی چاہیے۔ اور ویسے بھی قتل تو ایسا واقعہ ہے کہ میں کل سے کہہ رہا ہوں کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور یہ سب کو سمجھنا چاہیے۔ یعنی یہ بات یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں سے اوپر جو بات کریں اور دل آپ کا کچھ اور کہتا ہو، یہ ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم قاتل کو قاتل کہیں اور ڈٹ کر کہیں قاتل کو قاتل۔ دوسرے نمبر پر یہ بات ہے کہ یہ بڑی جو ہے وہ سچی بات ہے کہ جو مقتول ہے نوید، ان کے غصہ اور یہ جو باقی جو یہاں پر شکر اللہ الحمدللہ کہ ایک سلسلہ کہ میں نے دیکھا کہ بڑا صبر و تحمل اور جو اشتعال انگیزی ہو سکتی تھی، اللہ پاک کا یہ کرم ہے کہ اللہ پاک نے جو وہ ہمیں بچا لیا۔ اور اس پر میں یہ کہوں گا کہ قتل کے بعد تو بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جو سامنے آ کر فائر کرتا ہے اور ایک انسانی جان کو جو وہ لیتا ہے زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے، پہلی بات یہ ہے کہ وہ تو ہے ہی درندہ، یہ سیدھی سی بات ہے۔ اور میں یہ کہتا اس لیے، اور ایک بات یہ یاد رکھے، بلوچ ہو، کالا ہو، میں وہاں تک میں گیا ہوں، ہر واقعے میں وہاں تک میں بیٹھک پر بھی گیا، وہاں پر بھی جا کر کسی بھی برادری کے حوالے سے میں اس کے بعد میں جاوالی گیا، اور جب یہ میں کام کرتا ہوں تو اس کا حوالہ یہ نہیں ہوتا کہ جو وہ آ کر جو سامنے آ کر یہ کہہ دیجیے ویسے فارمل جو وہ کام کیا جائے۔ میں اس لیے کرتا ہوں کہ میرے ایمان کا اور سب کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم غلط کو غلط کہیں، وہ جو کوئی بھی ہو، اور قاتل کے لیے تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور دوسری ایک بات یہ یاد رکھیں، میں نے کل بھی کہا تھا اور میں چہر گویا سن رہا ہوں کہ زندگی میں ایک بات یاد رکھیں کہ ہم نے یہ سب مان جائیں اور یہ جان بھی جائے کہ ہم نے مر کے جان دینی ہے، ہم نے بھی۔ اور آج اگر کسی کرمنل واقعے کی یا قاتلوں کی کہیں نہ کہیں پشت پناہی یا سپورٹ کریں گے تو کل وہ واقعات یاد رکھے اس پر گزریں گے۔ تو اس واقعے کے حوالے سے آپ نے یہ سنا، اور لواحقین کے حوالے سے میں نے سنا کہ وہ تو سچی بات ہے، صبر کے جو پیکر ہے جی۔ اور اللہ پاک یہ جو ہے وہ اس لیے کہ اگر کوئی اشتعال والی بات ہوتی یا کوئی سلسلہ ہوتا تو میں آپ کے انٹرویو دوران میں نے کل نہیں بات کی، میں آج یہ انکشاف کر رہا ہوں، آپ کے سامنے یہ کر رہا ہوں
کہ ایک تو چلے میں ذمہ دار کی حیثیت سے الگ بات ہے، لیکن میرے وہ جو مقتول ہے وہ میرا دادے پوتا ہے۔ اچھا، وہ میرا جو ہے وہ دادے پوتا ہے۔ یہ میں آج یہاں پر بیٹھ کر میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اب اس حوالے سے جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ لوائقین کا صبر، استقامت، اس میں آپ بھی شامل ہیں۔ یہ ساری چیزیں، تو یہ دیکھ لیں کہ پھر اب ہم سے جو ہے وہ اور کیا سکتا ہے۔ یہ دوسرا جو آپ دیکھیں گے اس طرح پہلی دفعہ یہ دیکھنے میں کہ پازیٹیو رسپانس ہے، ویسے کیونکہ ہم اگر ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوں تو اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی دونوں فیملیوں کے درمیان، قبائل کے درمیان مسئلہ ہوتا ہے تو سارے بغیر کسی تحقیق کے جناب جو ہے نا جا کے ایک اگر آدمی 4 آدمی ایک کو مار رہے ہیں، اوپر سے 6 آدمی اس کو اور مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ مسئلہ ان کا یا کوئی زمین کا ہوتا ہے یا گھریلو ہوتا ہے، لیکن اس کو قبیلے کی حد تک جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے۔ تو پہلی دفعہ میں کیونکہ 3 ستمبر شام سے لے کے یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے بھی دیگر جو قبائل کے لوگ ہیں، مالک فیملی کے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے تھے، جو میری طرح ان پڑھے، انہوں نے اس کو کنڈم کیا اور مذمت کی ہے۔ یہ بڑا پازیٹیو سائن ہے، یہ پہلی دفعہ ہے، اور اس کے اوپر ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے، کسی نے ان کو سپورٹ نہیں کیا ہے۔ اور جتنے بھی وہاں کے اوپر مقررین بھی تھے سب بھی آئے، انہوں نے کہا جی کہ یہ امجد نے جو بہت، کیونکہ امجد صاحب جو ہیں وہ ایک ایڈوکیٹ تھے، اور ابھی جو ایک بندہ رول آف لا کو جانتا ہے وہ قتل کر دیتا ہے، تو جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کو بندہ کیا بریف کرے گا؟ تو یہ دونوں جو ابھی آگے جو نیکسٹ سسٹم چل رہا ہے اس کے اوپر آپ جو ہے نا وہ کیا دونوں کو؟ میں دیکھا جی آپ نے بھی بات کی، بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ یہ پہلی دفعہ دیکھنے میں یہ آیا ہے، اور اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ یہاں پر 2 گھروں کا معاملہ تھا، اس کو 2 گھروں کا معاملہ ہی رہنے دیا گیا، اور یہ اچھی بات ہے۔ اور اس میں نہ جو ہے وہ مقتول پارٹی نے جو وہ کسی کو جو وہ کچھ برا بلا کہا، کسی برادری کے حوالے سے کوئی بات کی، اور نہ جو قاتل ہے ان کی طرف سے کوئی واضح کوئی سپورٹ نظر آئی۔ اور جن لوگوں نے بھی، بلکہ میں ایک مینشن کروں گا یہاں پر ایک شخص کو کہ ملک نعیم صاحب کی میں نے دوست کی، ملک گلواز صاحب، اور بہت سارے لوگ ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں، وہ کیپٹن صاحب کل جنازے پر آئے ہوئے تھے، باسط شریف، عوام صاحب، ان کے حوالے سے باقی بھی بہت جو میں نے دیکھی ہے، جو میں نے سنے۔ اب یہ بہت اچھا، اور یہی لوگ ہیں کہ ان لوگوں نے پازیٹیو انداز میں، جب ہم سب نے آگے چلنا ہے تو پھر معاشرہ بھی بڑھے گا، اور معاشرے کے اندر سدھار بھی آئے گا، اور پھر ایک جو پتھر کے زمانے کی کوئی بات ہے وہ کم از کم نہیں ہوگی۔ اور اگر ڈیفینسو کہیں کوئی پوزیشن ہوگی، اگر کوئی ایسا کوئی سلسلہ ہوگا، تو یہ سمجھ لیں کہ کوئی بھی کسی بھی قبیلے کا کوئی مقتول ہو، اگر جو ڈیفینڈ کرنے والا ہوگا سامنے یا بظاہر، تو بظاہر یا پیٹھ کے پیچھے اگر کوئی کرے گا تو وہ کسی اور کے ساتھ نہیں، وہ اپنے ساتھ بدیانتی کرے گا، اپنے ایمان کے ساتھ بدیانتی کرے گا۔ اور جو پازیٹیو سائن ہے ہمیں اس کو پازیٹیو سائن جو ہے وہ کہنا چاہیے۔ اور میں اس وقت سب کو یہ کہوں گا کہ ایک بات لاسٹ پر پھر یہ ریپیٹ کروں گا کہ ہر واقعے کو اپنے اوپر لے لیا کرے، کہ جب بھی کہیں ظلم ہو رہا ہو، اس ظلم کو، قتل ہو رہا ہو، اس قتل کو اپنے اوپر لیں، کہ کوئی ایسا آج اگر کسی کے دل میں کوئی ہمدردی ہے بھی تو وہ یہ لے لے کہ اگر وہ ہو، اس کے 3 بیٹے ہوں، 2 بیٹیاں، ایک بیٹا ہو، ایک 2 ماہ کی بیٹی ہو، ایک 5-6 سال کی بیٹی ہو، ایک 3-4 سال کی جو ہے وہ اگر اولاد ہو، والدہ کینسر کی مریضہ ہو، سر سے سایہ اٹھ جائے، تو اس شخص کی پوزیشن کیا رہے گی؟ جی پہ بالکل بہت بڑا یہ، کیونکہ عبدالرحمان صاحب آپ کو پتہ ہے وہ 80 ایئر کو کراس کر چکے ہیں۔ میں نے اس دن دیکھا تھا کہ آپ نے ڈی ایس پی سلطنتی اور اس کے بعد جو ایس ایچ او تراڑکھل اور اس کے بعد ایس ایچ او بلوچ کے اوپر بھی ان کو آپ نے خراج تحسین، پہلے آپ نے کرٹیسائز بھی کیا تھا، کیونکہ وہ ظاہر ہے ایک مجبوری ہوتی ہے، جب انہوں نے پازیٹیو سائن کیا تو آپ پازیٹیو بھی آپ نے ان کا رول پلے کیا اور ان کی اپریشیٹ کیا کہ انہوں نے گرفتاریاں کی ہیں۔ جس وقت آپ گئے، ابھی مختصر میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں، جس وقت آپ وہاں پہ گئے تو جو پوسٹ مارٹم تھا وہ بہت لیٹ ہوا ہے، تو جو ڈی ایچ او سلطنتی کے، ان کو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں جس وقت اس طرح کا حادثہ ہو جائے؟ تو ظاہر ہے ایک بندہ ایک صبر وہ ہوتا ہے جی کہ لاش ادھر رکھی ہوئی ہے، وہ صاحب ایک کاٹ سے گزر رہے ہوتے ہیں اور وہ اتنا ڈیلے ہو جائے، تو ان کے لیے آپ کچھ کہیں جی کہ وہ ویل ان ٹائم جو ہے نا وہ اس چیز کو انتہائی گھٹیا کام ہے جی۔ میں جو ہے وہ محکمہ صحت کے حوالے سے انتہائی تھرڈ کلاس کام ہے۔ چلیں ہماری ایک ٹی ایچ یو ہاسپٹل ہے اور وہاں پر 5 گھنٹے کے بعد ایک پروسیس شروع ہوتا ہے، اس سے زیادہ جو اس محکمے کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ ظلم اور ناانصافی کیا ہوگی؟ ایک تو اس چیز کو میں کنڈم بھی کرتا ہوں، اور ان سب کو، یہ جتنے بھی بڑے ہیں، میں ان سب کو، حکومت کو بھی کہتا ہوں، وزراء کو کہتا ہوں، وزیر صحت کو کہتا ہوں کہ کم از کم انسانیت کے حوالے سے سب کو حیا آنی چاہیے، سب کو غیرت آنی چاہیے، اس سے کہ رعایا جو ہے وہ مشکل میں پڑی ہو تو پھر یہ کیا کرنے جاتے ہیں مظفر آباد؟ اور دوسرے نمبر پر ڈی ایچ او صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے،
पर पुलिस महकमा माल के हवाले से मैं यहाँ पर बात करूंगा। पुलिस का आपने बात की, जब अच्छा किरदार होगा हम कहेंगे अच्छा, जब बुरा किरदार होगा हम सामने कहेंगे कि नहीं बाबा, इसलिए कि हमने जिंदगी वैसे भी गुजार लिया तो क्यों और चापलूसी वाला काम ना हम करें, ना हमसे हो सके। सबसे मेन जो गलती है, और वो मैं आम दिल कार ये कहना चाहता हूँ, महकमा माल अगर वहां पर मामला दुरुस्त चले, इसके बाद भी ये बहुत सारे हादसा में देख चुका हूँ। पहले मरम्मत का कहा था, आज मरम्मत नहीं है, ऐसे के जाने जानी कोई मरम्मत नहीं है। महकमा माल को ये चाहिए कि कंट्रोल करें, आप अपनी जिम्मेदारी अदा करें, आप अपना काम करें, ताकि ऐसे हादसा, ऐसे जवान, और ये सच्ची बात है, ये उनको जिम्मेदारी आती है कि जब एक केस चल रहा है, यानी जब केस प्रोसेस में है, तो फिर अगर कोई सिलसिला कोई बनता है, कोई मकान बनता है, कोई ऐसी कोई बात होती है, वहां पर वायलेशन होती है, तो उसको रोकना किसका काम है? और अगर बर वक्त रोक लिया जाए तो कत्ल तो ना हो। तो इसका मतलब ये है कि उनकी, और महकमा सेहत के हवाले से मैं फिर ये कहूँगा कि इंतहाई मायूस कौन छूटते आ रहा है। और इखलाक साहब, मैं एक और बात कहता हूँ कि जब हम इन लोगों को ताकत में अक्सर ये होता है, किला में भी होता है, हम जब ये कहते हैं कि सड़क पर आए हमारे पास सेहत की सहूलतें नहीं है, तो यही लोग कह रहे थे, सब लोग ये कह रहे थे कि ये जी रोड नहीं बंद करनी चाहिए जी, ये हमें जो वो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मुजफ्फराबाद में जैसे हमें जरूरत होती है। अब ये सबको जरूरत पड़ती है हॉस्पिटल की, और जब भी मैं सबको कहूँगा सोशल मीडिया के हवाले से कि सब आवाज बुलंद करें। कल ये वक्त किसी पर भी जो वो आता है तो फिर डॉक्टर ना हो तो ये जुल्म है, ये ज्यादती है। बहुत शुक्रिया जी, आपने कीमती टाइम दिया। दूसरी ये है कि बिल्कुल आप 100% दुरुस्त कह रहे हैं, हमारा सदनती जो है ये बाकी दीगर अजला में मैं घूमा हूँ, क्योंकि जिस वक्त जॉब कर रहा था उस वक्त बाकी में मीरपुर गया, बाग गया, मुजफ्फराबाद गया, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट की जो है वो कोई पोजीशन नहीं है, ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई अल्लाह का हमारा वारस है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि इस वक्त जो है ना, इस दफ़ा जो दौर चल रहा है इसमें शायद कुछ बेहतरी है, हॉस्पिटल जो हो जाए तो सबकी बेहतरी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो क्योंकि यहाँ के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर 5-7 मिनट का जो है ना वो पैगाम होता है, क्योंकि लोग इतना देखते नहीं है, बाकी दीगर टाइमों में हम अपना वक्त पास कर देते हैं। तो ये यही है कि जी जो तवील नशिस्त हुई थी, क्योंकि ये जो 10-15 मिनट की बात होती है वो भी अपलोड नहीं होती, यहाँ सर्विस का भी मसला है, तो दोनों जो है ना वो बड़ा अच्छा किरदार है सबका। तो आगे देखें कि कानून जो है ना वो अपना रास्ता खुद बनाएगा। फारूक अच्छा साहब, आपकी कीमती बात है, बहुत बहुत शुक्रिया।